امن کی پہلی ڈائمنشن ہے کہ ود ان دی اسٹیٹ امن ہو، تو اس کے لیے نا 6 باتیں ہیں بنیادی طور پر، باقی تفصیلات تو اور بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم ایک سمری بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت۔ کوئی ملک چاہتا ہے، حکومت چاہتی ہے کہ میرے علاقے میں امن قائم ہو جائے، تو پہلی بات کیا ہے؟ 6 باتوں میں سے 4 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت کو گورنمنٹ میک شور کرے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جان کا تحفظ، ہر شہری کی جان محفوظ ہو۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک کو قتل کر دینا گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری بات، مال کا تحفظ۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اس کے لیے شریعت نے بڑا خوبصورت اصول دیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چوری اتنی بڑی چیز ہے، یہ معاشرے میں امن کو قائم نہیں ہونے دیتی، فساد کا ذریعہ بنتی ہے، بہت سے فتنوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جس معاشرے نے 1400 سال کی ہسٹری میں چور کے ہاتھ کاٹے، وہاں چوری نہیں ہوتی۔ آج پاکستان میں 10-12 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پورا پاکستان چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، عزت آبرو کا تحفظ۔ اس کے لیے کیا شریعت کا قانون؟ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، فرمایا کہ اس کو سنگسار کر دو۔ اگر 2-4 لوگوں کو سنگسار کر دیا جائے، پاکستان سے زنا والی بیماری ختم ہو جائے۔ اس سے بہت سارے فسادات پھیلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی، وہ ہے عقل کا تحفظ۔ یہ کیا بات آ گئی؟ اب عقل کا تحفظ کیسے کیا جائے؟ تو مادی دنیا میں عقل کے تحفظ کے لیے جو رب العالمین نے اصول دیا، وہ کیا؟ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، ہر قسم کا نشہ حرام، وہ شراب ہو یا کوئی اور ہو، نام اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہو، اگر اندر نشہ ہے تو وہ حرام۔ عقل کو تحفظ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت نے ایک مرد کو کسی طریقے سے قابو کیا، اور کوئی قوت والی ہوگی، مرد کو قریب بلا کے اس کو کہا، دیکھو 3 میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تو تمہیں چھوڑتی ہوں، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اور وہ 3 میں سے وہ 3 آپشنز کیا تھی؟ اس نے کہا، دیکھو یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ شراب پی لو تو تمہیں چھوڑتی ہوں، یا میرے ساتھ تم زنا کرو، بدکاری کرو تو بھی تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، یا یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ ساتھ تلوار ہے، اس کی گردن اڑا دو تب بھی ٹھیک ہے، 3 میں سے کوئی ایک کام تم کر لو اور چلے جاؤ۔ اس نے سوچا زنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو بڑی بات ہے، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سوچا کسی بچے کو قتل کرنا، یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے، بھائی میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہا چھوٹا شراب کا پیالہ، چھوٹا سا پیالہ، اس کو پی لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، یہ تو میری ذات تک ہے نا معاملہ۔ اس نے اس کو ہلکا سمجھا، اور وہ جو نشے کا پیالہ تھا، شراب کا پیالہ، وہ پی لیا۔ پینے کے بعد کیا ہوا؟ عقل میں فطور آ گیا۔ اس نے تلوار پڑی ہوئی تھی لڑکے کی، چھوٹے بچے کی، گردن کاٹ دی، اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ نشہ عام چیز نہیں ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ دین کی آزادی، علاقے میں امن چاہتے ہیں تو دین کی آزادی، لا اکراہ فی الدین۔ اگر ایک ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے عمل کرے، ٹھیک ہے، اس کو میک شور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، مساوات، ایکویشن۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کسی معاشرے میں اونچ نیچ ہونا، فیصلوں میں، معاملات میں، تو پھر بہت ساری قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ یہ جو قبیلے اور یہ سارے معاملات تعارف، پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور حدیث میں بتایا، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ تو 3 پوائنٹس ہو گئے،
چوتھا کون سا ہے جی؟ عصبیت. عصبیت بہت بڑے جھگڑوں کا، فساد کا اور فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے. عصبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ میں کہوں کہ میں اس علاقے سے ہوں یا اس قوم کا ہوں یا اس زبان کا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کی حمایت فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری قوم یا میری زبان یا میرا علاقہ ہے، چاہے وہ حق پہ نہ ہو. یہ بہت بری چیز ہے. سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عصبیت کی طرف بلائے، جو اپنے قوم کا، اپنی مقام، اپنی چیز کا نعرہ دے حق کو چھوڑ کر، اپنے زبان والوں کی اس لیے مدد کرے کہ یہ میری زبان والے ہیں چاہے حق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ عصبیت ہے. ویسے ایک دوسرے کی برادری کو سپورٹ کرنا اچھی بات ہے حق کے اندر رہتے ہوئے، لیکن حق کے خلاف جا کے برادری کو اور اپنی قوم کو یا اپنے کسی چیز کو سپورٹ کرنا، فرمایا جس نے یہ کیا وہ عصبیت ہے، اور عصبیت کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس امت سے فارغ کر دیا نبی علیہ السلام نے اس کو. اور آگے سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عصبیت کی وجہ سے مارا گیا یہ بھی جہنم میں، اور جو عصبیت کی وجہ سے کسی کو مارے گا یہ بھی جہنم میں. کہ حق تو نہیں ہے نا، تو ذاتی انا کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو چوتھی چیز ہے عصبیت، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو امن قائم رہے گا. پانچویں چیز ہے گروہ بندی. یہ جو گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں نا، یہ بھی امن کو نقصان پہنچاتی ہیں. سیاسی انتشار ہو اور بہت سارے معاملات. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں ملکی مفاد کے لیے ایک پیج پر ہونا ہوگا، گروہ بندی نہیں چلے گی. اور چھٹی بات انصاف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے وہ خلاف ہی کیوں نہ جائے، یہ بھی قرآن ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انصاف کی بات کرو، اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کو. اور ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے ایک بات بہت عجیب، توجہ کے ساتھ سننے والی. فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا، وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے چلا کہ میری وجہ سے اس کو زیادہ تقویت ہو جائے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ظالم کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہے. تو یہ 6 پوائنٹس ہیں. ان اصولوں کا اگر خیال رکھا جائے تو پیس ود ان دی اسٹیٹ یہ بڑا آسان ہو جائے گا.